سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمیں دیر کیوں ہوئی. دیر اس لیے ہوئی کہ دیکھیں کوئی حکومت تو گھر نہیں بنا سکتی سب کے لیے، لیکن حکومت کرتی کیا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، موقع دیتی ہے عام لوگوں کے لیے آسانی سے گھر بنا سکے، اپنے گھر خرید سکے. وہ موقع اس طرح دیتی ہے کہ وہ آسان قسطوں پہ قرضے دے دیتی ہے. وہ ہم نے یہ پہلی دفعہ کیا ہے پاکستان میں. یہ پورا اماؤنٹ رکھا، اسٹیٹ بینک اس کو مانیٹر کر رہا ہے. 5 مرلے کے گھر کے اوپر 5% قرضہ ہے، اور اگر 5% سے اوپر قرضہ جاتا ہے تو حکومت وہ سبسڈائز کرتی ہے، ہم پیسے دیتے ہیں. 1 لاکھ گھر تک 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے ہر گھر پہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلا 21 لاکھ کا گھر ہے تو اگر 21 لاکھ کے گھر کے اوپر 3 لاکھ سبسڈی مل جاتی ہے وہ 18 لاکھ کا ہو جاتا ہے. 18 لاکھ کا مطلب یہ کہ جو قسطیں ہر مہینے دینی ہوتی ہے وہ اور کم ہو جاتی ہے. تو عام آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جو کرائے دیتا ہے وہ قسطیں دے دیتا ہے اور گھر بھی اس کا اپنا ہو جاتا ہے. ایک سب سے نچلا طبقہ ہے، اس کے لیے ہم اخوت ایک NGO ہے، اس کے ساتھ مل کے 7,800 گھر ان کے لیے ہم نے اس کو لیا ہے. مزید اور ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں، وہ بالکل سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں. تو وہ بالکل نچلے طبقے کے لیے شروع. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے کیا، لیکن یہ اس لیے ہوا ہے پہلے تو وہ قانون تھا فورکلوجر لا جو 2 سال لگے پاس کرنے میں، وہ پاس ہو گیا. اب بینکوں کے لیے آسان ہو گیا قرضے دینے کے لیے. اور اسی طرح انشاءاللہ سارا آپ دیکھیں گے کہ جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے وہ اس طرح اٹھے گی پاکستان میں. ایک تو قبضہ گروپ کے اوپر پوری ہم نے جہاد کر دی. قبضہ گروپ ہر جگہ بڑے بڑے شہروں میں اب یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ان کے کنیکشنز ہیں پولیٹیشینز کے ساتھ. جس طرح لاہور میں ایک بہت بڑا قبضہ گروپ ہے، وہ بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملا ہوا تھا پچھلی حکومت کی. پنجاب گورنمنٹ میرے خیال میں 200 ارب روپے سے زیادہ زمین ابھی چھڑا چکی ہے قبضہ گروپ سے، اور ابھی جاری ہے جہاں. دوسری ہم نے اسپیشل کورٹس اب بنائے. یہ جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسپیشل کورٹس ہیں، جدھر ان کا فاسٹ ٹریک ہوگا، ان کے جو بھی کیس ہوں گے ہم نے فیصلہ کیا وہ فاسٹ ٹریک ان کے فیصلے. 25 سال پرانی اسکیم کو ریوائیو کیا گیا، اور آج آپ کے سامنے 2.5 سالوں میں یہ پورا سارا ایک سوسائٹی بن چکی ہے اور کھڑی ہو گئی ہے. 80th امینڈمنٹ میں سندھ کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے اپنے اوپر ہے، انسینٹیوز وہاں بھی ہیں، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا. پنجاب اور پختونخوا کے بلوچستان میں بڑی تیزی سے کام ہو. فورک کلوجر لا جب وہ قانون عدالت سے نکل گیا اس کے بعد تیزی سے اب کام ہو رہا ہے. ہمارے جو 2 شہر ہیں، ایک بنڈل آئلینڈ جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن سندھ حکومت اس وقت وہاں پرمیشن نہیں دے رہی. دوسرا ہے ہمارا راوی پروجیکٹ، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو بننے لگی ہے والٹن ایئرپورٹ کے اوپر، جو کہ پورا ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے. اگر ان میں سے صرف راوی پروجیکٹ، نیا پاکستان پروجیکٹ اور یہ ہمارا جو سینٹرل ڈسٹرکٹ اگر بنڈل آئلینڈ نہ بھی کیا جائے، یہی 50 لاکھ سے زیادہ گھر بن جائیں گے. ہماری تو حکومت آئی تو ابھی پہلے ہفتے انہوں نے کہا فیل ہوگی، اور پہلے دوسرے ہفتے میں کہا فیل ہوگی. لیکن جو بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے 5 سال کے بعد. اب دیکھیں 2 بڑی ڈیمز ہیں، 50 سال کے بعد پاکستان میں 2 ڈیمز بن گئی، تو ظاہر ہے وہ تو 5 سال میں نہیں کمپلیٹ ہوگی. اور اس لیے کوئی ڈیم بنی نہیں، کیونکہ وہ سوچتے تھے جی الیکشن کیمپین سے پہلے کام ہو. تو اتنا بڑا ظلم کیا اپنے ملک پہ کہ ہمارے پاس بڑے واٹر ریزروارز ہی رہ گئے. ہندوستان میں دیکھیں، چائنا میں دیکھیں، وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے. دوسری چیز جو ہماری ہاؤسنگ ہے وہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائے گی. یہ جو ہمارے 2 نئے شہر ہیں یہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو کنسٹرکشن کے اندر اس وقت ہم نے جو انسینٹیوز دیے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اسی سال آپ کو سب کو نظر آ جائے گا. کیونکہ جس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اب آپ کو خود نظر آئے گا کہ کس لیول کی پاکستان میں اب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، روزگار لوگوں کو ملے گا، ویلتھ کریشن ہوگی. اگلے مہینے انشاءاللہ ایک فوڈ سیکیورٹی کے اوپر پورا آپ کے سامنے ایک ملک ایک نیا پلان لے کے آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کسی نے توجہ دی نہیں. فوڈ سیکیورٹی کے اوپر گورنمنٹ نے کیا کہ سارے شہروں کے ماسٹر پلان بنے. جب تک شہروں کے ماسٹر پلان ہی نہیں بنیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ گرین بیلٹ کون سی ہے، کیسے پرزرو کریں گے فوڈ سیکیورٹی کے لیے کون سے علاقے بچانے. جب آپ کے ماسٹر پلان بنیں گے، جب آپ رنگ فینس کریں گے، مثلا یہ شہر اس سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے بعد اوپر جانا شروع ہوگا. یہ ہم پہلی حکومت ہے جس نے اب زونز بنا دیے جدھر آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں، کیونکہ اگر ہم اوپر نہیں لے کے جائیں گے وہ پھیلتے جائیں گے. جیسے شہر پھیلتا ہے آپ ان کو بڑا مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے ان کو بجلی دینا، ان کو پانی دینا، ان کو گیس دینا، ان کی گندگی اٹھانا. اس لیے ساری ماڈرن سٹیز اوپر ہیں. آپ لندن چلے جائیں اوپر ہے، یہ نیو یارک چلے جائیں، دبئی سارا چلے جائیں اوپر ہے. اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہوگا تب جب آپ کا شہر کا ماسٹر پلان بنے گا. تو سارے شہروں کے اب ماسٹر پلانز بن رہے ہیں.